السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا موضوع ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن سے صبح میں پڑھائی کے لیے جلدی نہیں اٹھا جاتا، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، حالانکہ ان کو معلوم ہوتا ہے اس وقت پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنے کے لیے بیٹھا نہیں جاتا، کتابیں نہیں کھولی جاتی، اور اگر زبردستی کتابیں کھول بھی لیں تو 10 منٹ میں دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے اور پڑھائی بیچ میں ہی رہ جاتی ہے۔ کتاب کھولتے ہی سارے کام یاد آنے لگتے ہیں، کبھی دھیان موبائل کی طرف اور کبھی ٹی وی پر دیکھا ہوا کوئی ڈرامہ یاد آ جاتا ہے۔ پڑھائی کی فکر بھی ہوتی ہے اور پڑھائی کر بھی نہیں پاتے، پھر کیا کریں؟ زندگی میں کوئی فیصلہ بھی نہیں لے پاتے۔ تو ایسے لوگوں سے میرا سوال ہے کہ کیا وہ ساری زندگی ایسے ہی گزارنا چاہتے ہیں، یا وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نکلیں، کیسے اپنی پڑھائی میں دل لگائیں اور اچھے نمبر لے کر کوئی پوزیشن لیں۔ دوستو، ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنا پورا دن جیسے گزارتے ہیں، جو بھی آپ پورا دن کرتے ہیں، آپ کی جو روزانہ کی عادت ہوتی ہے وہی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کی پوزیشن اور گریڈز کیسے آئیں گے۔ اپنی روزانہ کی عادتوں کو بدلے بغیر آپ اپنے رزلٹ کو نہیں بدل سکتے۔ جو اسٹوڈنٹس اچھے مارکس سے کلاس میں اول آتے ہیں، کیا ان کا دل ہر وقت پڑھائی کو ہی کرتا رہتا ہے، یا ان کا دل بھی پڑھنے سے اکتا جاتا ہے؟ اگر ان کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تو آخر وہ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے وہ اپنی پڑھائی کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اور پھر اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کوئی ملازمت کرتے ہیں یا اپنا کاروبار کرتے ہیں تو ٹائم پر آپ کو آفس یا اپنے کاروبار پر پہنچنا ہی ہوتا ہے، چاہے آپ کا دل صبح اٹھنے کو نہ کرے، مگر آپ کو آفس جانا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ملازمت یہ کاروبار کروں گا تو ہی پیسے کما پاؤں گا، ایک اچھی زندگی گزار پاؤں گا۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ بھی ایک بہتر مستقبل چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے، تو پھر آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ اگر پڑھنے کا دل نہیں کرتا پھر بھی پڑھنا پڑے گا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ ٹائم ٹیبل بناتے وقت پڑھائی کا ٹائم صبح فجر کے قرآن کی تلاوت سے کیجیے، اس کے بعد اپنی پڑھائی کا ٹائم سیٹ کریں۔ کوشش کریں کہ فجر سے ظہر کے درمیان کوئی ٹائم سیٹ ہو، کچھ ٹائم اپنے ذہن کو فریش کرنے کا بھی سیٹ کریں، اور جو کچھ آپ نے اپنے استاد سے سیکھا ہے، لیکچر لیا ہے، کوشش کر کے کسی کو سامنے بٹھا کر یا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ بھی وہی لیکچر دینا شروع کر دیں۔ جو طالب علم اسکول یا کالج میں داخلہ لے لیتا ہے، اس کی آنکھوں میں ایک سنہرے مستقبل کا خواب ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر طالب علم اس خواب کو پورا نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کی عادتیں ان کے خواب کے معیار کے مطابق نہیں ہوتی۔ وہ اپنی کلاس میں اچھے نمبر لینے کا خواب دیکھتے ہیں، اچھے کالج، اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا خواب دیکھتے ہیں، ایک اچھی جاب حاصل کرنے کا، ڈاکٹر یا انجینئر بننے کا خواب دیکھتے ہیں۔ ان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کے پاس بڑا سا گھر ہو، بڑی سی گاڑی ہو، لیکن جب پڑھائی کی بات آتی ہے تو 30 منٹ بھی نہیں پڑھ پاتے اور ان کا دھیان ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ دوستو، یہ غلطی کبھی نہ کریں، صرف باتیں نہ کریں، عمل کر کے بھی دکھائیں، صرف خواب نہ دیکھیں، انہیں پورا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا، زندگی میں کچھ کرنے کا، آگے بڑھنے کا جنون ہونا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ نے موبائل بھی دیکھنا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگانی ہے، گھومنا پھرنا بھی ہے، ان ساری فضول ایکٹیویٹیز پر ٹائم برباد کرتے رہنا ہے، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی بھی نہیں لے کر آنی، کسی بھی چیز کو چھوڑنے پر تیار نہیں، تو صرف آپ کے چاہنے سے آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو صبح جلدی اٹھنا پڑے گا، آپ کو اپنا ٹائم ٹیبل ترتیب دینا پڑے گا، آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ اتنے گھنٹے میں روزانہ ضرور پڑھائی کروں گا، اس کے بغیر میں اپنے بستر پر نہیں جاؤں گا، میں اپنے موبائل کا استعمال کم کر دوں گا، دوستوں کو کم ٹائم دوں گا، ٹی وی دیکھنا کم کر دوں گا۔ یہ دوستوں، یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے جو دیکھنے میں عام سے معمولی سے نظر آتے ہیں، یہی آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں۔ زندگی میں ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا، ایک دم سے کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ جب آپ اپنی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لے کر آئیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا، کچھ ہفتوں کے بعد ہی آپ کے گریڈز بہتر ہونے لگ جائیں گے، آپ کے مارکس اچھے آنے لگ جائیں گے، آپ کو اچھا محسوس ہونے لگے گا، استاد کی نظر میں، دوستوں کی نظر میں اور گھر والوں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھنے لگے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، منزل بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس خوبصورت منزل کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے۔
ایک اچھی زندگی کا خواب دیکھنا، بڑا سا گھر، بڑی سی گاڑی، ایک اچھی اور خوشحال زندگی، اگر یہ ہماری منزل ہے تو یہ کتنے خوبصورت ہے۔ لیکن اس منزل پر پہنچنے کا راستہ مشکلوں سے اور ناکامیوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور جو ان مشکلوں کا بہادری سے سامنا کرتے ہیں وہی اپنی منزل پر پہنچ پاتے ہیں۔ اور زندگی میں کبھی ہار مت مانو، کبھی مایوس مت ہو۔ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ہر روز صبح کا آغاز نماز فجر اور قرآن کی تلاوت سے کیجیے۔ اگر آپ نے ان تمام باتوں پر عمل کر لیا تو مجھے اپنی رب کی ذات سے پوری امید ہے کہ ایک دن وہ آپ کو کامیابی سے ضرور ہمکنار کرے گا۔ دوستو، رب نے بھی اپنی تمام چیزوں کا ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہے۔ دن جس وقت نکلتا ہے اس وقت ہی شروع ہوتا ہے، سورج جس وقت نکلتا ہے اسی وقت طلوع ہوتا ہے، سورج کو جس سے غروب ہونا ہوتا ہے وہ اسی ٹائم غروب ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق چل رہی ہیں، تو اسی وجہ سے کائنات کا وجود بھی قائم ہے۔ اگر یہ ٹائم ٹیبل سے ہٹ جائے پوری کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو اپنی زندگی میں ٹائم ٹیبل بنانا ہی پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو، بغیر ٹائم ٹیبل بنائے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنا دیجیے، روزانہ کا معمول کا ٹائم ٹیبل بنائیے، اس پر سختی سے عمل کریے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کس طرح نکھار آتا ہے، کس طرح آپ کی زندگی سنورتی ہے، کس طرح آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور اس ٹائم ٹیبل میں اپنے رب سے جڑنے کا ٹائم ضرور ڈالیے، یعنی کہ نماز پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا اور ذکر کرنے کا ٹائم ضرور نکالیے۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کس طرح کامیابی آتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔